بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، اپنے پرائے سب کی خدمت میں میں شارق قلبی ایک مرتبہ پھر دنیا اور دین نام کے اس خاص پروگرام کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وعدہ ہے ہمارا آپ سے کہ انسان کی اصلاح و فلاح کے لیے یہ کوشش ہماری طرف سے ہو رہی ہے. اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، نبی کا صدقہ ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں، میرے والدین کی دعائیں ہیں جو یہ سلسلہ چل رہا ہے. دعا کریں کہ یہ سلسلہ انسانیت کی اصلاح اور فلاح کے لیے یوں ہی چلتا رہے. اس میں دنیا اور دین دونوں تعلق سے ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں. کبھی مفتی حضرات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو کبھی دنیاوی اعتبار کے کچھ اہم پہلو ہیں، اہم موضوع ہیں. اسی طریقے کا ایک پہلو، ایک موضوع لے کے آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں جو آئے ہیں ان کے بارے میں مختصر سے یہ بتاؤں کہ عام طور پہ انسانی فطرت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں انسان کی زندگی میں کبھی بدلتے موسموں کی وجہ سے، کبھی کسی انفیکشن کی وجہ سے، کبھی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اور چھوٹی بڑی بیماری پیدا ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن بیماریوں کے بارے میں برا نہ لگے کسی کو، دل کی بات ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو انگریزی دوائیں ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہی نہیں ہوتا ان بیماریوں سے. حیرت کی بات ہے. لوگ کہیں گے کہ یار زمانہ کتنی ترقی کر گیا، انگریزی دوائیں کتنی آگے پہنچ گئیں، ایلوپیتھک کا دنیا بھر میں ڈنکا پٹ رہا ہے اور یہ شارق کیسی بات کر رہے ہیں. میں ابھی انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں وہ کون کون سی چیزیں. اس سے پہلے ملاقات کراتا ہوں. ہمارے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ بجنور سے تشریف لائے ہیں. حضرت ضرور لگاؤں گا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ حکیم محمد ہاشم صاحب بجنوری ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ہم آپ کی طرف سے ان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بڑا شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ نے ہمارے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اتنی دور کا سفر کیا اور آپ یہاں تشریف لے آئے. لیکن چونکہ اس میں بہت سے لوگوں کی دعائیں شامل ہیں، بہت سے لوگوں کے دل کی باتیں ہیں، کیونکہ لوگوں کے میسج میرے پاس آتے ہیں کہ شارق بھائی اس سبجیکٹ پہ یا اس موضوع پہ اس کے متعلق کچھ کیجیے. تو بغیر کسی تاخیر کے، کیونکہ مجھے آپ کے وقت کا اندازہ ہے، حضرت ہمارے دیکھنے والے یہ کچھ سوال لوگوں نے بھیجے تھے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، اور پیٹ کی تکلیف میں ایسا ہوتا ہے کہ لوز موشن ہو جاتے ہیں. انگریزی دوا لے رہے ہوتے ہیں، دوا چل رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ جو اینٹھن و تکلیف و درد کا معاملہ ہے فرق نہیں پڑتا. اگر ایلوپیتھک سے الگ ہٹ کے یہ بات دیکھی جائے تو ایک لفظ ناف کا آتا ہے. ناف کا کتنا عمل دخل ہے اس میں؟ کیونکہ انگریزی دواؤں میں یا ایلوپیتھک میں ڈاکٹر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ناف کوئی چیز نہیں ہوتی. جہاں تک میرے تعلقات کے لوگوں میں، اب اور کوئی کہتا ہو تو بات الگ ہے. نہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ تو یہی بات کہتے ہیں جی کہ ناف کا کوئی دخل نہیں، نہ ہی ناف کا کوئی وجود ہے. لیکن تجربے میں اور قدیم حکمہ میں پہلے حکمہ نے بھی یہی تسلیم کیا ہے کہ ناف کی ایک وجود ہے، اور ناف کی وجہ سے اگر ناف چل جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اور دست کی اس حالی کیفیت بدستور بنی رہتی ہے، ایٹھن بھی رہتی ہے، مروڑ بھی رہتی ہے. آپ چاہے کتنی ہی اینٹی بایوٹک دوائی کھا لیں اور چاہے کتنی مسکن دوائی کھا لیں درد کو روکنے والی، تو درد نہیں رکتا. تو یہ ناف کیا پیٹ کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہاں، ناف کے نابی کے پاس ایک چیز ہوتی ہے جو اوپر سے ہلتی ہے، محسوس ہوتی ہے باقاعدہ بذات خود. آدمی اگر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا چاہے تو اسے محسوس ہو جائے ایک چیز، تو اس کا ادھر سے ادھر ہو جانا، ٹل جانا، یہ ناف کہلاتا ہے. یہ ہوتا کیسے ہے؟ کوئی وزنی چیز اٹھا لی، جیسے کہ بے اختیار چل رہا ہے جی، اور پاؤں نیچے اوپر گر گیا. ہاں. دوسرا ہے کہ زور لگا کر طاقت نہیں تھی، اس نے وزن اٹھا لیا، ایک طرف کھینچاؤ ہوا اور اس طرف ناف چل گئی. ایک طریقہ یہ ہوا. اس میں کیا ہوتا ہے پھر آدمی مہینوں تک اس حالی کیفیت میں دستوں کی، میں نے دیکھا لوگوں کو، اور بہت پریشان رہتا ہے. اینٹی بایوٹک بھی، ڈاکٹر حضرات بھی بہت پریشان، یہ دوائی دے، یہ دوائی دے، یہ دوائی دے، اس طرف کو توجہ نہیں جاتی. لہذا جن لوگوں کا معاملہ یہ ہو، دست آ رہے ہوں، تو انہیں یہ چاہیے کہ اسے جو تھوڑی سی ورزشیں ہیں، تھوڑی سی ورزش ہے، اسے آدمی اپنا لے تو انشاءاللہ اس کی ناف ٹھیک رہے. کیسے پتا چلے گا ایک عام آدمی کو کہ اس کی ناف اکھڑی ہے؟ کیا اس کے کچھ مطلب جیسے 2-3 دن پہلے دیکھا جائے انگریزی دوا کھا کے تب ناف کی طرف جائیں، یا اگر مثال کے طور پہ کسی جگہ پر کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ یہ ناف کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، اگر 4-5 دن ہو گئے دوائی کھا کے ناف گلم دست بند نہیں ہوتے، ایٹھن بند نہیں ہوتی، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی یا تو خود ہی
इन दोनों पोलवों को अपना आप मिलाए ऐसे ऊपर से, और ये बीच का एक ये होती है, इन दोनों को मिला के इस तरीके से देखें, इन दोनों में से एक नाक आगे पीछे हो जाती है तो उधर जो पीछे हो रही है उधर नाक हो जाती है। मतलब ये हुआ आपके कहने के मुताबिक कि हर इंसान जो है ये इसको जो है ये वाला हिस्सा है, इसको यूं मिलाएं, हाँ, और इसको मिलाएंगे तो ये वाला हिस्सा अगर बराबर नीचे ऊपर होगा हाँ, तो उधर ही नाप हो जाएगी। अच्छा, अगर ये बराबर है तो नाप नहीं नाप होती है, नहीं है। और अगर ये लाइन ऊपर नीचे हो रही है तो ये हो सकता है। एक वो भी था किसी जमाने में कि वो यहाँ पे तागा रख के लोग देखते थे, उससे भी देखा जाता है, उससे भी देखा जाता है वो, लेकिन वो समझ में नहीं आता, क्योंकि सबके सामने कपड़े उतारना, सबके सामने फिर उसे नापना, हाँ, ये अच्छा अमल नहीं। एक ये भी किसी ने बताया था कि ये दोनों हड्डियां ऐसे मिला के और इस तरीके से हाथ को अगर किया जाए, ये भी एक तरीका है, ये भी तरीका है, लेकिन उसमें भी ये है कि आदमी यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मिलाए, लेकिन सबसे आसान तरीका इसका यही महसूस हुआ मुझे तो कि यहाँ से साफ किसी को भी, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, हाँ, कोई भी कर सकता है, मजमे में भी बैठ के कर सकता है, कहीं भी कर, लाओ हाथ लाओ, हाँ, इस तरीके से हाथ पकड़ा, देख लिया कि भाई इधर ना हो रही, इसे इस तरीके से। अच्छा, जिस तरफ की नाफ हटी है, जैसे मान लीजिए ये ऊपर नीचे हो रही है, इसे बैठाने का तरीका, इसके बैठाने का तरीका आसान, ये बहुत अहम चीज है, क्योंकि नाफ चेक करना तो भरे मजमे में भी आपने देख लिया कि भाई यूं कर लिया, जैसे कि हजरत ने अभी बताया कि हाथ ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन उसको बैठाया कैसे जाए? सीधा खड़ा हो जाए, हाथ ऊपर को उठा के जी, और खड़ा होकर अपने नाखून ये अंगूठा अंगूठे से मिला ले, तकरीबन सुबह, यानी कि हम खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद दोनों हाथ उठा दिए, उसके बाद इस तरीके से अंगूठे से अंगूठा मिला दे, नीचे से ये अंगूठा मिला दें। हाँ, अगर रोज नहीं मिलेगा, एकदम से नहीं मिलेगा, उसमें टाइम लगेगा, आज 11 मरतबा, 9 मरतबा, 7 मरतबा इस तरीके से रोज मिलाए सुबह शाम जी, तो फिर आसानी से उसकी नाप भी अपनी जगह आ जाएगी, और इसमें भी अगर कोई परेशानी हो रही है तो फिर दूसरा एक इसी के साथ एक पहलू ये अपनाए, लेट जाए सीधा जी, लेटने के बाद पाँव को उठाए ऐसा, यह रोक, अच्छा, खाली पाँव जो है वो इस तरीके से उठाए जाए, उठाए फिर रोक दे, फिर नीचे रखे, हाँ, तो पेट का खिंचाव होगा उसमें, हाँ, और आहिस्ता से मुलायम हो जाएगा, और फिर पेट की हल्की सी सिखाई कर ले ताकि उसे नाप अपनी जगह सेट हो जाए, फिर इंशाअल्लाह दस्त भी बंद हो जाएंगे और ये मरोड़ ऐठन ये सब बंद हो जाएगी, हल्की सी दवाई मिजाज के मुताबिक इसमें ले। कुछ लोगों का मैदा कमजोर होता है जी, और वो ये कहते हैं कि कोई भी चीज खाओ हजम नहीं होती, तो मुझे लगता है कि मेरे जहन में आया कि चूंकि आपकी जो दवाएं हैं उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं कुदरत की जो जड़ी बूटियों से है, तो क्या इस तरीके की भी कोई चीज है? मेरे जानने वालों में कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई 5 दिन हो गए, जबान पे शायद ही कुछ रखा हो, कुछ नहीं खाया जाता, और जैसे ही खाओ फौरन बाथरूम जाना पड़ता है। यूनानी में इसकी पेट की बहुत अच्छी दवा है जी, जिस तरीके से जवादिश आमला है, माजून संगदाना मुर्ग है जो मैदे को ताकत देता है, जवादिश तमरहिंदी है जो आंतों की गर्मी कम करने के बाद आंतों की चाल को रोकती है, जब चाल रुकेगी तो आंतों में दस्त की इठाली कैफियत नहीं होगी, मैदे को सुकून मिलेगा। इसी तरीके से जवादिश पुदीना विलायती है, ये बहुत, यानी जो लोग इस तकलीफ में मुब्तला हैं वो ये नाउम्मीद ना हो कि ये लाइलाज है, नहीं, लाइलाज नहीं है। अगर मैदे की तकलीफ है, या खाना हजम नहीं हो रहा है, या आंतों में कोई जख्म है या स्वेलिंग वगैरह, तो नाउम्मीद ना हो, उसकी दवा है, वो 2-4-10 दिन लग सकते हैं दवा खाने में, हाँ, हफ्ता 10 दिन में, एक हफ्ते में तो कोई मुश्किल नहीं है, आराम से किया जा सकता है। बड़ी देखिए कितनी जबरदस्त बात पता चली कि नाफ के बारे में आप भरी महफिल में भी अगर अपने आप को चेक करना चाहें, किसी सवारी पे हैं, कार में, मोटर में, बस में, जहाज में जा रहे हैं और आपको ये तकलीफ महसूस हो रही है, तो आप अपनी भी चेक कर सकते हैं और किसी की मदद भी कर सकते हैं, और बैठाने का भी तरीका बहुत खूबसूरत बता दिया गया। एक अगला सवाल आपकी तरफ से ये करते हैं कि ये उमूमन देखा गया है कि बदलते मौसमों में कहीं ना कहीं खांसी, जुकाम, नज़ला होता है, और उमूमन ये भी देखा गया कि घर में किसी एक शख्स को अगर हुआ तो पूरा घर ज़हनी तौर पर तैयार रहता है कि अब सबको होगा, इसका इन्फेक्शन होगा, क्योंकि एक आदमी बाहर से कहीं से ये लेके आया और घर में छींक रहा है, खांस रहा है, नाक बह रही है, रुमाल से पोंछ रहा है, वही रुमाल कोई दूसरा उठा ले रहा है, तो उससे होता है। अगर घर में किसी एक शख्स को ये हुआ है, पहली चीज तो एक हाथ देखी बात और आगे याद, कुछ लोगों का ये कहना है कि साल में कम से कम एक बार जुकाम होना चाहिए, दिमाग की गंदगी नाक से निकल जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो खैर नहीं है, लेकिन ये है कि जब कभी नज़ला जुकाम अगर हो रहा है जी, एक तो ये मौसम की बदली उससे भी होता है, मौसम के तब्दीली से भी, दूसरी ये है कि मिजाज बदलने से भी होता है। मिजाज अगर तेजी के साथ ठंडे से गर्म से ठंडे की तरफ चला गया तो यानी कि जुकाम की तरफ आ जाएगा,
اور جب زکام ہوگا تو چھینکیں آئیں گی اور سر میں بھی بھاریپن ہوگا, جکڑن ہوگا, بخار سے کیفیت ہوگی. تو اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑی سی دوائی کھا لے جی. اور احتیاطی پہلو یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی نہ پیے اور ٹھنڈی چیزیں نہ کھائے بدلتے موسم اس کا احتیاط رکھیں اور تھوڑی سی دوائی لے لیں. ہمارے یہاں تو اتریفل قدوس ہے, اسی کے ساتھ میں اتریفل کشنیز ہے, اتریفل سنائی ہے, اتریفل زمانی ہے, اور اگر کھانسی ہے تو لوک اس کے ساتھ لگا لے. تو یہ سب چیزیں, یہ جو آپ کی دوائیں جو آپ نے جو نام بتائے, یہ کہاں دستیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمدرد بھی ہے, ریکس بھی ہے, شمع بھی ہے, میکس بھی ہے, بہت سی کمپنیاں اب تو وجود میں آ گئی الحمدللہ. جی. تو اپنا کام انجام دے رہی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے دوا کو بنا بھی رہی ہیں ترتیب سے. اب اس میں ایک بات یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ حکیم کی ذمہ داری یہ ہے کہ حکیم مزاج کو سمجھ کر دوا دے. کیونکہ یونانی کا جو اصول اور ضابطہ ہے علاج بھی ضد ہے, الٹا علاج بھی ضد ہے. ہاں, علاج بھی ضد ہے. اگر گرمی میں آپ کھڑے ہیں تو آپ کو سردی میں لائے, خشکی میں کھڑے ہیں تو تری میں لائے, تری میں کھڑے ہیں تو خشکی میں لائے, اور اسی طریقے سے پہلے مزاج کو بدل لیں, دوائی دے لیں, ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے. یہی طریقہ اگر آدمی ناک بہ رہی ہے, اس کی زکام ہو گیا ہے, جی. تو وہ اتریفل قدوس گرم پانی سے کھا لے اور شربت نزلہ پی لے, تو انشاءاللہ 2-3 دن میں کور ہو جائے گا. اور اس سے دوسرا یہ ہے کہ جو ایلوپیتھ کی دواؤں سے جی جو اضرار ہے یعنی مضر ہے, وہ اس معنی کر مضر ہوتی ہیں, ایک دم تیزی کے ساتھ روک دیتی ہیں بلغوں. رطوبت کو جہاں کی ہے وہیں رک جائے گی, وہیں جام ہو جائیں گے, اور تو رگے سروں میں تناؤ پیدا ہوگا, سینے میں جکڑن پیدا ہو جائے گی. ہماری دواؤں میں یہ نہیں. ہاں, یہ بات اس کا. اچھا, یہ جو شوگر کے آج کل بہت زیادہ مریض دیکھنے کو مل رہے ہیں, بڑی تعداد میں کسی کی بڑھ رہی ہے, گھٹ رہی ہے, تو اس سے متعلق, شوگر سے متعلق یا برین ہیمریج اس وقت بہت دیکھنے کو مل رہا ہے, اس کے بارے میں بہت چیزیں سننے کو مل رہی ہیں. اصل میں دیکھیے, شوگر کا تعلق تو یہ ہے کہ یہ جگر کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. اچھا. جگر کے پاس لبے کہلاتے ہیں, جو جسے پینکریاس بھی کہتے ہیں. جی جی جی. وہ اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب وہ پھر جلدی سے کور نہیں ہوتا. لیکن اب اس کی مستقل طور سے دوائی کھانی ہوتی ہے. جی. اور شوگر بڑھ جاتا ہے خون میں. تو جب شوگر بڑھ جاتا ہے, اس کی کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگر کے پاس ہی ایک چیز رکھی تھی, تاکہ وہ خون کو وہیں جتنی مقدار جسم کے اندر ہی ہے, جسم کے اندر ہی پینکریاس تھے, جگر کے پاس بالکل وہیں سے وہ اپنا کام کرتے, تاکہ جتنی ضرورت خون کے اندر میٹھے اتنا وہ بنا دے. اور وہ جب وہ کمزور پڑ گیا یا کمزور کے ساتھ ساتھ یا اپنا کام کرنا ہی بند کر دیا, اب اس کی خون کی مقدار, خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ دوائیں چاہیے. ایک بڑی عجیب سی بات میرے ذہن میں آئی کہ کیا نظام قدرت ہے, اللہ رب العزت نے ہر فیلڈ میں, ہر فن کے ماہروں کو کچھ خاص مجھے لگتا ہے کہ تحفے سے نوازا ہے. جیسے کہ اکثر میں نے دیکھا کہ آپ کسی بھی ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ کان میں آلہ لگا کے ایسے چیک کرتے ہیں. عام آدمی کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آلے سے چیک کرتے ہیں, وہ جسم کے اندر کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اندر کے حالات کیا ہیں. عموماً دیکھا کہ حکیم حضرات جو ہے وہ یہاں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. تو یہ نسیں بھی کچھ مطلب بغیر سانس کے کچھ گنگناتی ہیں. یہ بھی گنگناتی ہیں. جس طریقے سے سینہ, جی, مسماع الصدر اسے یونانی میں کہتے ہیں, مسماع الصدر, جو وہ آلہ لگا کے اس کی ساؤنڈ کو محسوس کرتے ہیں, اسی طریقے سے یہ جو نبض ہے یہاں رگ ہے, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. اس انداز پہ اگر یہ چل رہی ہے تو یہ بیماری ہے, اور اس انداز پہ آپ کو اس کی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے. وہ محسوس ہوتی ہے. محسوس کرنا ہوتا ہے کہ اس کے جھٹکے کتنے ہیں, یہ جھٹکا دے رہی تو کتنا دے رہی ہے, یعنی کہ تل ملا رہی ہے یا اچھل کود کر رہی ہے یا زوفی کی طرف چل رہی ہے. یہ معمولی سی نسیں جن پہ آدمی توجہ بھی نہیں دیتا, یہی وہ سانس سناتی ہیں آپ. جی, وہ سانس سناتی, اور اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے جسم کا یہ حصہ الگ, تو اس کی یہ والی حصہ جو آخر کا حصہ یہ بتائے گا اتنے حصے بھی ہے, یہاں سے لگا کے یہاں تک یہ بتائے گی بیچ کا حصہ نیچے والی ہے. پھر مزاج کو بھی یہیں سے محسوس مزاج کو بھی سمجھنا اسی سے ہوتا ہے کہ مزاج گرم ہے, خشک ہے, تر ہے, اسی کے مطابق پھر دوائی دی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے اسے فائدہ ہے. ایلوپیتھک میں ایک چیز دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ کبھی کبھی مریض کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے, اس کی شدت کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہیوی ڈوز دیا جاتا ہے,
اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہیوی ڈوز تھا اس کی وجہ سے کڈنی پہ اثر ہوا. یہ بات اب اتنی عام ہو چکی ہے کہ انگریزی دوائیں بہت تیز ہوتی ہیں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں لیکن انگریزی دوا سے بچ رہے ہیں کہ بھائی زیادہ نہیں لیں گے ورنہ یہ اثر کرتی ہے. یعنی کہیں نہ کہیں اس کے فائدے تو سامنے دکھ رہے ہیں لیکن نقصانات بھی کہیں نہ کہیں ہیں. آپ کے یہاں ایسا کیا ہے معاملہ؟ ہمارے یہاں جو درد کی دوائیں ہیں، درد نہیں ٹوٹل اگر آپ کے حکیمی دواؤں میں آئیں تو کیا دل کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ یہ فائدہ کریں نہ کریں نقصان نہیں کریں گی؟ دیکھیے جو چیز فائدہ کرے گی وہ نقصان بھی تھوڑا بہت کرے گی. یہی ایک کہا مزاج کو سمجھنا. مریض اور دوا ان دونوں کے مزاج کو سمجھنے کے بعد دوائی تجویز کی جائے تاکہ مریض جو جس کام کے لیے دوائی کھا رہا ہے اس کام کو اسے فائدہ ہو. اور اگر ہم دوائی دے رہے ہیں مریض بھی گرم ہے مزاج بھی گرم ہے دوائی بھی گرم دے دی تو ظاہر بات ہے اضرار تو ہوگا مضر تو ہوگا نقصان تو ہوگا ہی. اس نقصان سے بچنے کے لیے پرانے حکم نے مزاج کی تشخیص کی دوا کا مزاج بھی متعین کیا، گرم ہے تر ہے خشک ہے. اور پھر آدمی کا مزاج بھی متعین کیا کہ اگر آدمی کا مزاج گرم تر ہے تو اس کی ناک بہے گی، پیشاب زیادہ آئے گا، اطمینانی کیفیت رہے گی، گرا رہے گا. اور اگر مزاج گرم ہے تو اسے غصہ آئے گا، چہرے پر عجیب سی کیفیت ہوگی، ہر ایک سے پنگا لینے کی کوشش کرے گا. ہاں میں نے دیکھا ابھی کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کے گھر والے یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو زندگی میں کبھی ابے نہیں کہا تھا، اب یہ گالی دینے لگے غصے میں آ کے، حالانکہ وہ بیمار ہیں. میرے کانپور میں ایک صاحب ہیں، میں نام نہیں لوں گا، کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو ان کے اپنے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسی تکلیف ان کو ہوئی کہ جس نے ان کا مزاج چڑچڑا کر دیا. تو وہ جو مزاج میں چڑچڑا پن ہے وہ بیماری کی وجہ سے. اور جس طریقے سے اب زکام کا مسئلہ آتا ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے تو اس کا سر میں بھاری پن ہو جاتا ہے. اصل اصول یہ ہے کہ جہاں مزاجی اعتبار سے میں نے پہلے بتایا کہ جہاں مریض کھڑا ہے پہلے تو اس کا مزاج بدل دو دوا کے ذریعے سے. یہاں پہ ایک بات آپ کی بات روک کے کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے عموماً لوگ معمولی سی کسی تکلیف میں سیدھے جو ہے میڈیکل اسٹور پہ چلے جاتے ہیں، جبکہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے. میں نے اندازہ یہ کیا کہ آپ کسی محفل میں ہوں یا کہیں بیٹھے ہوں، اگر آپ ذرا سا بھی یہ اشارہ کریں کہ یار آج سر میں درد ہو رہا ہے یا یہ تکلیف ہو رہی ہے تو 2-4 دوا بتانے والے مل جائیں گے. اصل میں یہ غیر مناسب. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے یہاں بھی یہ جو دواؤں کے نام آپ بتا رہے ہیں یہ جا کے دکان سے خرید کے استعمال کرنے سے بہتر یہ ہے کہ حکیم صاحب سے مل لیا جائے. جی بہتر ہی نہیں بلکہ یہی کیا جائے. اسی وجہ سے گورنمنٹ نے ضابطہ متعین کرا کہ ہر کس و ناقص آدمی جو 10 دوائیں یاد کر کے وہ، کیونکہ بیماری ایک ہے دوائیں انیک ہیں، ان انیک دواؤں میں سے مختلف دواؤں میں سے مطلب ہم کو یہ پتا ہے کہ یہ دوا اس چیز کی ہے لیکن ہمارے مزاج کے حساب سے کتنی بہتر ہے یہ حکیم صاحب بتائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ قابلیت نہ کریں کہ 4 نام ہم نے آپ سے سن لیے اور وہ دماغ میں بٹھا لیے کہ اگر یہ ہو تو یہ کھا لیں، یہ ہو تو یہ کھا لیں، اور اس کے بعد پتا چلا کہ یہ کھایا تھا، بعد میں حکیم صاحب پہ دل ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ تو بتا گئے تھے یہ تو الٹا ہو گیا. ایسا بہتر یہ ہے کہ دوا کو صحیح مزاج کے حساب سے کھانے کے لیے کیا مناسب ہے وہ حکیم صاحب سے ہی رجوع کرنے کے بعد دوائی لی جائے. اپنی مرضی سے دوائی نہ لی جائے، جس سے نقصان سے بھی بچیں گے اور پیسے کی ضائعگی سے بھی بچیں گے، پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا. ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عام طور پہ زمانے میں اس وقت یہ دیکھنے کو مل رہا ہے، ممکن ہے کہ کھانے پینے کی وجہ سے ایسا ہو، گیس کی پرابلم بہت آ رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس زمانے کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جنک فوڈ وغیرہ جو ہے، راہ چلتے کچھ کھا لیا، مطلب میں کسی چیز کو برا نہیں کہہ رہا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میدے کی ہیں یا تھوڑا ہیوی ہیں تو اس کی وجہ سے گیس کی دقت ہے یا کھانے کی ترتیب بدل گئی ہے. عام طور پہ کانپور شہر میں اپنے بتا رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں اگر شہر میں سروے کیا جائے تو عموماً یہ دیکھنے کو ملے گا کہ لوگ 11 بجے 11:30 بجے ناشتہ کر رہے ہیں، 4 بجے کے آس پاس دوپہر کا کھانا ہو رہا ہے اور 11 بجے رات کا کھانا ہو رہا ہے. کیا اس کا بھی کچھ فرق ہے؟ اس کا بہت بڑا فرق ہے. آدمی جو انسان کے ترتیب کھانے کی بنائی ہے، صبح فجر کے بعد ناشتہ کر لیتے ہیں اور 7 بجے تک ناشتہ کر کے 7 بجے تک ناشتہ کر لیں، پھر شام دوپہر 7 بجے تو صبح نہیں ہوتی لوگوں کی. دوپہر کا کھانا کب تک ہونا چاہیے؟ ظہر تک. 2 بجے تک آدمی دوپہر کا کھانا کھا لے، شام کو عشاء سے پہلے شام کا کھانا کھا لے، تاکہ شام کا جب کھانا کھائے تو اس میں 2 گھنٹے مل جائیں تاکہ آدمی جاگتا رہے، چلتے پھر تھوڑا چل پھر لے تاکہ وہ جو میں نے کھایا وہ ہضم ہو جائے.
اور رات کو جب اسی وقت کھانا کھایا اسی وقت لیٹ گئے تو پھر نہ تو کھانا ہضم آیا, پھر آنتوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے, آتے اسے ہضم کرنے کے لیے بڑی کوشش جدوجہد کرنی پڑتی ہے. کچھ لوگ رات میں سونے سے پہلے 2-3-4 گلاس پانی پی کے سوتے ہیں, یہ غیر مناسب, غیر مناسب ہے. سونے سے پہلے جو ہے وہ کتنا پانی پی کے سونا چاہیے؟ تھوڑا سا پانی جتنی ضرورت میرا, کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیا جائے, زیادہ سے زیادہ اور آدھا گلاس جتنی ضرورت ہے اتنا پی لے جتنا اندر تری ہو جائے, اور اس کے بعد آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد پیاس لگے پھر اس کے بعد پھر 1-2 گلاس پانی پی. اچھا, ایک طریقہ یہ. دوسری بات ہے کہ کھانا چبا کے کھایا جائے, چبا کھانے کو دیر تک کھائے, چبا کے کھائے, کیونکہ جو لوگ بڑے بڑے لقمے اتنی تیزی سے کھاتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے ادھر رکھا ادھر اندر گیا دوسرا ہاتھ میں ہے. وہ جو دانتوں کا کام ہے پھر وہ آنتوں کو کرنا پڑے گا, دانتوں کا کام آنتوں کو کرنا پڑے گا. واہ کیا اچھی بات ہے, وہ غیر مناسب ہے. اور اسی کی وجہ سے پھر معدے کے اندر جب تبخیر بنے گی, ایسیڈیٹی بنے گی, تیزابیت بنے گی, میدا خراب رہے گا, آنتوں کے اندر پریشانیاں ہوں گی. اور یہ جو جتنی بھی چیزیں معدے کی ہیں انہیں کبھی کبھی کھا لے تو یہ تھوڑا کھا لے تو معدہ ہضم کر لیتا. مستقل طور سے پیٹ بھر کے کھانا معدے کو تو یہ معدے کو بہت پریشانی ہوتی ہے. اسی سے طرح کی شکایتیں, معدے پر سوجن آ جاتی ہے, ہاتھوں میں خراش, گیس وہی چیز پیدا کرتی ہے گیس, یہ اسی کا نام گیس. اور مجھے لگتا ہے جب گیس کی تکلیف ہوتی ہے تو لوگوں کے دماغ میں گیس چڑھتی ہے اور پھر وہ لڑنے جھگڑنے کے اوپر ہر چیز کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں. گیس جب بنتی ہے نا تو اس کی تبخیر معدے کو چڑھے گی, معدے سے بن کے دل کی طرف پہنچی تو دل پریشان ہوا, دماغ کی طرف پہنچی تو دماغ پریشان ہوا, اور اعصاب کی طرف پہنچی تو تمام اعصاب کے اندر تشنج پیدا ہوگا, کھچاؤ پیدا ہوگا, آدمی چڑچڑاپن ہوگا. یہ سب چیزیں معدے کی خرابی سے. اور جہاں نزلہ زکام کا دم آتا ہے, جیسے فرض کیجئے ابھی پچھلے 1 سال سے چل رہا ہے جی, کووڈ, میں بس اسی پہ آنے والا تھا کہ آخری سوال آپ سے پیک اپ کرنے سے پہلے یہ کرنا تھا کہ پوری دنیا جس وائرس کو لے کے خوفزدہ رہی, اور تقریباً یہ مارچ کا مہینہ ہے تو 1 سال ہونے کو آ گیا, 1 سال میں دنیا کا نظام ہی بدل گیا. کس موڑ پہ لوگ پہنچ گئے کاروبار اور اعتبار سے تمام تزلزل پیدا ہو. اس موضوع پہ آپ اپنے تجربے سے کیا کہیں گے, یہ کووڈ کے بارے میں؟ کووڈ کے بارے میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ دیکھیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا یہ بیماری نہیں. اچھا, بیماری تو بیماری تو ہے بیماری, اور یہ نزلہ زکام کی اعلیٰ درجے کی کوئی بیماری ہے. اگر کسی کو زکام ہوا, نزلہ ہوا, اس نے شروع میں ہی احتیاطی پہلو اپنایا اور دوائی کر لی تو یہ اس سے بچ جائے. اور اگر اس کی لاپرواہی کری تو اس کے جب یہ اعلیٰ درجے پہ پہنچے گا تو اسے کووڈ-19 کہا گیا, اور اس کا اثر سیدھے پھیپھڑوں پر, لنگس پہ پڑا. یعنی زکام جو ہے وہ جو معمولی سی چیز ہے جس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے کہ ناک سڑک رہے ہیں یا بہہ رہی تو پوچھ رہے ہیں, وہ لنگس کی بیماری تک پہنچانے کا کام کرتی ہے. اور جب یہ حاوی ہو جاتا ہے یہ مرض تو پھر پھیپھڑوں کو بے جان کر دیتا ہے, آکسیجن نہیں ختم ہو جاتی ہے. اسی کی وجہ سے پھر وینٹیلیٹر پہ, جہاں پھر آگے چل کے جو تدبیر اور پھر خون کا تبدیلی بھی آئی, طرح سے اس کا علاج. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو یہ ہے کہ اندرونی کسی کے کوئی تکلیف ہے جو ظاہر نہیں ہو پائی, وہ مرض بڑھ گیا, اور ایک یہ کہ زکام اشارہ دے رہا ہے کہ یہ کہاں جا سکتا ہے, اس کے بعد اس پہ لاپرواہی کریں تو کووڈ تک پہنچ گیا. اسی وجہ سے تو گورنمنٹ نے کہا کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں چہرے پہ, تاکہ کوئی اس کے جو کسی کو اگر یہ زکام ہے بھی تو وہ دوسرے کو, کیونکہ ظاہر بات ہے یہ انفیکشن لگتا ہے ایک دوسرے سے. آپ فرض کیجئے کہ ناک پوچھ رہا ہے, آپ اس کا رومال اٹھا کر پھر پوچھ لیں تو آپ کو زکام ہو جائے گا. آپ پہلے یہ سوال کیا تھا تو اس کا بھی یہی ہے کہ احتیاطی پہلو گورنمنٹ نے کہا کہ تاکہ ایک دوسرے کی بیماری ایک دوسرے کو نہ لگے اور بچے رہیں, اور اپنا علاج تیزی کے ساتھ, اگر کوئی بات یہ مرض ہوا بھی ہے, نزلہ زکام اگر ہوا بھی, بہت تیزی کے ساتھ کسی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا علاج کرا. میرے خیال سے اس کا علاج ہے. زکام کا, کھانسی کا, بخار کا, یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اور اب یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کا ایڈوانس کنورژن جو ہے وہ مارکیٹ میں آیا ہے, جو کووڈ کے نام سے آیا ہے, لیکن اس کے ایڈوانس کے حساب سے دوائیں بھی ہیں. اچھا, یہ جو ویکسین وغیرہ آئے ہیں یہ اس کے بارے میں دیکھیے یہ ہے کہ جب گورنمنٹ اور ریسرچ ہوا ہے تو ان لوگوں نے محنت کی ہے, تو اس کے بعد اسے نکارا نہیں جا سکتا, اور نکارنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں یونانی میں بھی ہم نے بھی اس میں اسی طریقے سے جو دوائی دی, جیسے خمیرہ بنفشہ ہے, استفلوس قدوس ہے, لوکس استخراج شمبر ہے, ان تینوں کا مرکب بنا کر شربت نزلے کے ساتھ میں نے دیا تو اچھا پایا. رات کو سوتے وقت بھپارے کی شکل, گرم پانی کا بھپارا, اس کے اندر مرچ ڈال دیا, کسی اور چیزوں کا, تاکہ دماغ کی جو رگیں ہیں اور اعصاب جو ویک ہو رہا ہے اس کا وہ کھل جائے, تو یہ سانس لینے میں آسانی ہو, چین کی نیند سو سکے. تو
تو یہ کووڈ جو ہے انشاءاللہ اب تو اس سے پیچھے چھوٹ ہی گیا، اور ہندوستان دعا کریں کہ سبھی لوگ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہمارے ہندوستان کا کیا پوری دنیا کا پیچھے چھوٹے انشاءاللہ ان قریب یہ چیز ختم بھی ہو رہی ہے، لیکن اب اور طریقے دوبارہ بڑھ رہی ہے، تو احتیاطی پہلو اپنائیں جن لوگوں کی۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ اگر کبھی بھی نزلہ زکام ہو تو فوراً کسی حکیم سے رجوع کریں، یا اگر ہومیوپیتھ کی طرف جانا چاہیں تو ہومیوپیتھ کی طرف بھی جائیں، کیونکہ وہ بھی ایک ہماری ہی پیتھی میں سے ایک پیتھی ہے۔ ایلوپیتھ، ہومیوپیتھ، آیوروید، یونانی، یہ چاروں پیتھی ہے۔ ان چاروں میں سے یونانی، آیوروید اور ہومیوپیتھ یہ مزاجی اعتبار سے ان پر کام کیا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھ والے بھی جو بات کرتے ہیں وہ بات کرنے، یہ تو نہیں کہتے مزاج، لیکن وہ جو بات کرتے کرتے سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں، اسی لیے وقت لگتا ہے، اسی لیے وقت لگتا ہے۔ اسی لیے لوگ سوچتے ہیں یار 2 گھنٹے 4 گولی کھانا ہے، اور وہ مذاق سمجھ کے 4 کو 14 کھا رہے ہیں، 12 کھا رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ بس کھا رہے ہیں، لیکن وقت اسی لیے لگتا ہے اس میں۔ اور وہ انہوں نے یعنی کہ ترقی کرنے کے بعد انہوں الکحل اس کے ارقیات کو لے کے الکحل میں کر دے وہ گیا ہے۔ کافی اچھی معلومات ہم لوگوں کو حاصل ہوئی، اور ویسے تو حکیم صاحب نے قیمتی وقت دے کے تقریباً سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک جڑے ہوئے ہر حصے سے متعلق کچھ نہ کچھ بتا دیا ہم لوگوں کو، لیکن جو میں نے اتنی دیر کی گفتگو میں رزلٹ نکالا وہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی دوا ہو ڈاکٹر یا حکیم کے مشورے کے بغیر نہ کھائیں۔ جیسے عموماً ہر آدمی، آپ کسی جگہ پر بھی بیٹھے ہوں، ہر شخص ڈاکٹر بننے کو تیار ہے، تو ہر شخص کے بنے ہوئے ڈاکٹر یا حکیم کے مشورے پہ نہ چلیں۔ ایک چھوٹی سی بات بتا کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ ایک صاحب نے مطب کھولا، اور مطب کھولا تو وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی جگہ پر ادھر ادھر تھوڑا سا سیکھ کے سمجھ کے چلے آئے تھے، اور اسی بات پہ ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں بہت مکمل حکیم بھی ہو گیا ہوں، ڈاکٹر بھی ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے جو مطب کھولنے کی پلاننگ کی تو ان کے دوست نے کہا کہ بھائی ایک شعر ہم اس پہ لکھ کے لگائے دیتے ہیں، مذاقیہ بات ہے، بات کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک شعر لکھ کے لگا دیتا ہوں۔ اب وہ شعر کیا ہے اس کا تصور آپ کریں کہ شعر سنانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی جو زندگی سے بالکل مایوس ہے، نا امید ہے، ٹوٹ کے بکھر چکا ہے، آخری سانسوں پہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے جانماز پہ بیٹھا اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ تصور میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص جانماز پہ بیٹھا اللہ سے دعا کر رہا ہے، اب پیچھے سے وہ شعر پڑھا جا رہا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر یہ ہے کہ تہ کر تو جا نماز اور ختم دعا کر، تہ کر تو جا نماز اور ختم دعا کر، اللہ سے ملنا ہے تو پپو کی دوا کر۔ لہذا کسی پپو راجو یا کسی اس طریقے سے کہے سنے معاملات میں نہ آگے بڑھیے، آدمی کو قابلیت کے اعتبار سے پرکھیے، آپ محسوس کیجئے کہ ہاں ان کو اپنا حال بتا کے ان سے دوا لیں گے، اللہ اس میں ہم کو شفا دے گا، اس یقین سے کریں۔ بہت دل کی گہرائیوں سے میں آپ سب کی طرف سے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ طے کرے گی بات آپ کی طرف سے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو معلومات آپ کو گھر بیٹھے ہوئی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہے، یا آپ اپنے عزیز و اقارب کو یہ پروگرام شیئر کر کے فائدہ پہنچوانا چاہتے ہیں تو بتا سکتے ہیں، اور کوئی بھی سوال اگر آپ کے دل میں ہو، اس طریقے کی کسی بھی بیماری سے جڑی ہوئی کوئی بات ہو، تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کیجیے گا۔ بہت شکر گزار ہیں ہم آپ سب کی محبتوں کے، اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ بہت جلد اگلے ایپیسوڈ میں کوئی خاص موضوع لے کے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، آپ کی محبتوں کا شکر گزار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔